الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا اور ہمارے مقابلے میں دو دشمن بنائے، ایک کو نفس کہتے ہیں اور ایک کو شیطان کہتے ہیں. آواز تو کم کر دینا. نفس اور شیطان بندے کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی پیروی پہ لگاتے ہیں، اور یہ بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے ان دو دشمنوں کے ساتھ کیسے نبرد آزما ہوتا ہے اور ان کی پیروی کے بجائے اللہ کی پیروی والی زندگی گزارتا ہے. ان دو دشمنوں میں سے ایک جو ہمارا اپنا نفس ہے، انسان کے اپنے اندر کا دشمن ہے. قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے بڑا خطرناک. دوسرا بھی دشمن ہے، وہ شیطان ہے. شیطان بدنام تو بہت ہے، خطرناک اتنا نہیں ہے. تاہم اتنی سی بات ہے کہ نفس وہ دشمن ہے کہ اگر اس پر محنت کی جائے، اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور یہی نفس بندے کے ساتھ نیک کاموں میں معاون اور مددگار بن جاتا ہے. جبکہ شیطان ہمارا وہ دشمن ہے جس کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. نہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، نہ یہ کسی کی منت سماجت کو مانتا ہے، نہ یہ رشوت قبول کرتا ہے، نہ کسی کی دھمکی کا اس پر اثر ہوتا ہے. اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اس کے ساتھ دشمنوں والا سلوک کیا جائے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو دشمن بنا کے رکھو. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بندہ دشمنی کرے تو خطرناک ہوتی ہے، لیکن دوستی کرے تو اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان ممالک کے ساتھ دشمنی خطرناک ہے لیکن ان کے ساتھ دوستی زیادہ خطرناک ہے. شیطان وہ دشمن ہے. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ. شیطان کا تسلط، شیطان کا غلبہ صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، اور دوستوں کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے. اور جو لوگ اس شیطان کو دشمن سمجھتے ہیں اور دشمنوں کی طرح سلوک کرتے ہیں تو شیطان ان پر حاوی نہیں ہو سکتا. ہمیشہ کے لیے شیطان دوستی میں لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے. بہرحال شیطان ہمارا وہ مشہور اور معروف دشمن ہے جو اکثر ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ شیطان نے گناہ کروایا، شیطان نے دھوکہ دیا، شیطان نے گمراہ کیا. شیطان
انتہائی کیا چیز، اور یہ ہمیں نقصان کیسے پہنچاتا ہے اور اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے، تو سمجھ لیں کہ شیطان یہ جنات کے قبیلے سے ہے، کان من الجن، قرآن پاک اس بات پر گواہ ہے۔ اس کا پرانا نام عزازیل ہے، فرشتوں کی جماعت میں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ اب جب اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے دربار سے نکالا جا رہا تھا، اس دن سے اس نے ہمارے ساتھ دشمنی شروع کر دی۔ اس وقت اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، میں اولاد آدم کو سب کے سب کو گمراہ کر دوں گا۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، قسم کھائی کہ اللہ جس آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے دربار سے نکالا جا رہا ہے، میں اس کی اولاد کی بے حقی کر دوں گا، الا قلیلا، مگر تھوڑے ہوں گے جو مجھ سے بچ جائیں گے، ورنہ اکثر کی بے حقی کر دوں گا۔ شیطان کی ہمارے ساتھ دشمنی 2-4 سالوں کی بات نہیں ہے، 200-400 سال کی بات نہیں ہے، 1000-2000 سال پرانی بات نہیں ہے۔ جس دن سے حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ بنے ہیں، اس دن سے شیطان نے ہمارے ساتھ دشمنی کا آغاز کیا ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ما من مولود الا یمسہ الشیطان حین یولد فیستحل صارخا من مس الشیطان الا مریم وابنہا۔ فرمایا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی شیطان اس کو کچوکا مارتا ہے، اور اسی شیطان کے چھیڑنے کی وجہ سے بچہ رو پڑتا ہے۔ یعنی پیدا ہوتی ہی شیطان بچے کو چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں، سب سے پہلے بچے کو چھیڑتا ہے شیطان۔ یہ اور بات ہے کہ شیطان کے چھیڑنے میں پھر بندے کے لیے، ایک بچے کے لیے حکمت یہ ہے کہ جب بچے کو چھیڑا جاتا ہے تو بچہ رو پڑتا ہے، جب رو پڑتا ہے تو اس کے پھیپھڑے حرکت شروع کر دیتے ہیں اور اپنے کام میں فعال ہو جاتے ہیں، اور جب بچہ روتا نہیں ہے تو پھر ڈاکٹر پریشان اور گھر والے پریشان کہ بچہ پیدا ہوا ہے، بچہ رویا نہیں ہے، گویا کہ جب تک یہ روتا نہیں ہے تب تک پھیپھڑے ایکٹیو نہیں ہوتے۔ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت چھیڑخانی شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ شیطان اکیلا بھی نہیں ہے، اس کے بڑے ایجنٹ ہیں، بڑے چہرے چمیٹے اس نے پالے ہوئے ہیں، اور وہ باقاعدہ روزانہ یہ تشکیل کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، مشکات شریف میں ہے، بخاری شریف کا تو میں نے ویسے حوالہ دیا، تو مشکات شریف میں تو بالیقین ہے وہ حدیث کہ شیطان سمندر کی سطح کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے اور پھر اپنے کارندوں کو روزانہ بھیجتا ہے، اور شام کے وقت واپس بلا کے ان سے کارگزاری سنتا ہے کہ تو نے آج کیا اور تو نے کیا اور تو نے کیا۔ اتنا منظم نیٹ ورک ہے اس شیطان کا۔ پھر یہ بندوں کو کس طرح پریشان کرتا ہے، توجہ سے بات سنیں، یہ 2 طریقوں سے بندوں کو پریشان کرتے ہیں شیاطین سارے ملا کر۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ بندے کو روحانی طور پہ مشکل میں ڈالتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں روحانی طور پہ، کہ وقفے سے دل میں گناہوں کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں، یہ گناہ کرو تو یہ کرو، تو ایک نظر دیکھ لو، تو ایک مووی دیکھ لو اور ایک ویڈیو دیکھ لو، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ انگلیاں بندے کی رکتی نہیں ہے، شیطان ایسے بندے کو زور دے رہا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے نہیں چاہتا بندہ، اور پھر بھی انگلی بڑھ رہی ہوتی ہے اور وہی کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ روحانی طور پہ کبھی کبھار پریشان کرتے رہتے ہیں، دل میں وساوس ڈالتے ہیں، پتہ
پتہ نہیں اللہ موجود ہے بھی یا ویسے مشہور کیا گیا ہے، پتہ نہیں یہ وہی قرآن ہے یا کوئی اور قرآن ہے۔ عقیدے کے بارے میں شکوک میں ڈالتے ہیں، اعمال کے بارے میں شکوک میں ڈالتے ہیں۔ وضو کرتے ہیں بیچارے بعض لوگ سردی کے موسم میں جب وہ وضو کرتے ہیں تو عادت وہ غسل کر لیتے ہیں، اتنا پانی اپنے اوپر ڈالتے ہیں ان کا وضو مکمل نہیں۔ نماز پڑھتے ہیں گھنٹے، کئی گھنٹے بیچارے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ روحانی طور پہ شیاطین بندے کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ان کا یہ ہے کہ جسمانی طور پہ تنگ کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں خون کی چھینٹیں پڑ گئے، کبھی کہتے ہیں کپڑوں کو کٹ لگے، کبھی کہتے ہیں گھر میں آگ لگ گئی، کبھی کہتے ہیں پیسے اٹھائے جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں دورے پڑتے ہیں، کبھی آدھی رات کے وقت بچے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، کبھی دروازے بجتے ہیں، کبھی چھت کے اوپر کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ حسی طور پہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ دو طریقوں سے شیاطین بندوں کو پریشان کرتے ہیں، روحانی طور پہ کہ گناہوں کے خیالات دل میں ڈالتے رہتے ہیں، یا نیک اعمال کے بارے میں پریشان کرتے ہیں، تیرا وضو نہیں ہوا، تیرا وضو ٹوٹ گیا، تیری نماز نہیں ہوئی، یہ پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اور یا پھر حسی طور پہ پریشان کرتے ہیں، دورے پڑ گئے، خون کی چھینٹیں پڑ گئی، رات کو ڈراؤنے خواب نظر آ گئے، بچے روتے رہتے ہیں، یہ مسائل۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں توازن رکھا ہے۔ توازن کا معنی یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی شر موجود ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے خیر بھی پیدا فرمائی ہے۔ شر کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑا کہ شر اپنی مرضی سے اپنا اثر رسوخ بڑھاتا رہے، نہیں، خیر سامنے آ جاتی ہے، شر کا راستہ روک لیتی ہے۔ یہ قانون خداوندی ہے۔ اب یہاں پہ بھی اللہ نے ایسا ہی نظام بنایا ہوا ہے کہ وہ شیاطین جو بندے کے دل میں گناہوں کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں، اللہ کے وجود کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، اعتقادات کے بارے میں وساوس ڈالتے رہتے ہیں، ان شیاطین کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے۔ ما منکم من احد الا ومعه قرینان قرین من الملائکۃ وقرین من الجن۔ تم میں سے ہر بندے کے ساتھ اللہ نے دو قرین، دو ساتھی متعین فرمائے ہیں۔ ایک جنات میں سے، وہ جن کیا کرتا ہے کہ اس کے دل میں وقفے وقفے سے گناہوں کے خیالات ڈالتا رہتا ہے، وساوس ڈالتا رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک فرشتہ ہوتا ہے جو وقفے وقفے سے خیر کی باتیں ڈالتا رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے فرشتہ پیدا کیا ہے، ہر وقت بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرے وہ شیاطین جو حسی طور پہ ہمیں پریشان کرتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ دورے پڑ گئے، تو ڈراؤنے خواب نظر آ گئے، تو خون کی چھینٹیں پڑ گئی، گھر میں آگ لگ گئی، ایسے شیاطین کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے متعین فرمائے ہیں جو خدائی سیکورٹی گارڈ کا کام کرتے ہیں۔ جب بھی شیاطین قریب آتے ہیں، فرشتے ان کو دھکیل دیتے ہیں اور بندے کے قریب نہیں آنے دیتے۔ یہ خدائی محافظ ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات سے بندوں کو بچاتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں۔ اب جب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا جب اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں میں جنات کیوں فساد برپا کرتے ہیں اور یہ دورے کیوں پڑتے ہیں اور چیخنا چلانا کیوں ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اپنی کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے وہ خدائی محافظ فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور شیاطین کے لیے میدان خالی رہ جاتا ہے، پھر وہ کھل کے کھیلتے ہیں۔ یہ احادیث سے ثابت ہے، میں کوئی ہوائی بات نہیں کرتا، نہ میں آپ کو عملیات سکھانا چاہتا ہوں۔ شاید آپ میں سے کوئی بندہ سوچ رہا ہوگا کہ کوئی عملیات کی باتیں شاید آج سکھا رہے ہیں تو ہم عامل بن جائیں گے، پھر ہم لوگوں کا علاج کریں گے، ہمارا کام چل پڑے گا۔ ٹھیک، میں قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو کچھ ہمارے کام ایسے ہیں
جن کی وجہ سے وہ فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، شیاطین کے لیے کھل کے کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے، پھر وہ ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارے کچھ کام تو وہ ہیں کہ ہم خود شیاطین کو گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں اور شیاطین کو گھر میں اڈا فراہم کرتے ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراش للعبد وفراش لامرأته وفراش لضيفه والرابع للشیطان۔ ایک بستر تو بندہ اپنے لیے گھر میں رکھتا ہے، ایک اس کی بیوی کے لیے ہوتا ہے، ایک ضرورت کے وقت مہمان کے لیے بستر رکھا جاتا ہے۔ اگر چھوٹا بستر ہوگا تو وہ شیطان کے لیے ہوگا، گویا کہ شیاطین پہ آ کے اس بستر پہ ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ چھوٹے سے مراد یہ چھوٹا عدد نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ۔ اب ظاہری بات ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو ایک تو نہیں آتا، اگر دو آ گئے تو پھر کیا کریں گے، تین چار آ گئے تو پھر کیا کریں گے۔ سمجھانا مقصود ہے کہ ضرورت کے بقدر تو آپ بستر رکھ سکتے ہیں، لیکن ضرورت سے زیادہ خامخواہ میں حرص ہے یا نمائش ہے یا دکھلاوا ہے تو پھر اس طرح کی چیزیں حقیقت میں شیاطین کو گھر میں دعوت دینے کے مترادف، پھر وہی شیاطین آ کے ڈیرے ڈال لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرس للانسان وفرس للرحمن وفرس للشیطان۔ ایک گھوڑا تو اللہ کے لیے بندہ رکھتا ہے، گھر میں پالتا ہے کہ ضرورت کے موقع پہ اسی گھوڑے پہ سوار ہو کے میں قتال کروں گا، میں کلمت اللہ کے اعلیٰ کی کوشش کروں گا، دین کا تحفظ کروں گا۔ یہ رحمان کے لیے ہوتا ہے یہ گھوڑا۔ ایک گھوڑا اپنے انسان کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ضرورت کے موقع پہ سفر کرتا ہے اور سہولت مہیا کرتا ہے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اور اگر تیسرا گھوڑا ہے تو وہ شیطان کے لیے ہے، گویا کہ پھر شیطان اسی گھوڑے پہ سوار رہتا ہے۔ تو لہٰذا ضرورت سے زیادہ سواریاں گھر میں رکھنا شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ ضرورت کے لیے ایک آدمی اپنے لیے اپنی کار یا موٹر سائیکل رکھ لیتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر بیٹا ایک ہے یا دو ہیں ان کے لیے بھی کار رکھی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگ تو قطاریں لگاتے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ ضرورت ایک گاڑی سے پوری ہو سکتی ہے، لیکن دو تین گاڑیاں اس لیے رکھتے ہیں کہ عزیز و اقارب جب ہمارے گھر میں آتے ہیں، یہ چھوٹی گاڑی ہے، یہ درمیانی والی ہے، یہ بڑی والی ہے، یہ شہر میں استعمال کے لیے ہے، یہ دوسرے شہروں میں استعمال کے لیے ہے۔ ایک تو صرف اس لیے رکھی ہوتی ہے کہ کوئی شادی ہو، کوئی تقریب ہو، کوئی فنکشن ہو، کوئی جنازہ ہو، اس پہ سوار ہو کے جائیں، عزیز و اقارب اور برادری کے درمیان میری شان بڑی نظر آئے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ ناپسندیدہ ہے، گویا کہ شیاطین کو ہم موقع مہیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جب بھی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر کے دروازے پہ پہلے سے شیاطین بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ دروازہ کھولے گا تو ہمیں اندر جانے کا موقع ملے گا۔ جب یہ داخل ہوتا ہے تو مصنون دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج۔ یہ مصنون دعا پڑھ لیتا ہے، ایک شیطان دوسرے شیاطین سے کہتا ہے کہ انہ لا مبیت لکم فی ھذا البیت، تمہارے لیے اس گھر میں داخل ہونے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اس بندے نے دعا پڑھی ہے، اگر بندہ دعا پڑھے بغیر داخل ہوتا ہے تو شیطان باقی شیاطین میں آوازیں لگاتا ہے، ایک جن باقی جنات میں آوازیں لگاتا ہے کہ ادھر آ جاؤ، ہلمو ہلمو آ جاؤ، تمہارے لیے گھر میں ٹھکانہ بن گیا۔ بندہ بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو گیا، ہمارے لیے بھی راستہ بن گیا۔ پھر جب یہ بندہ گھر میں کھانا کھاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو ایک شیطان باقی شیاطین سے کہتا ہے کہ لا طعام لکم فی ھذا البیت، اس گھر میں تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا، اور جب یہ بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے تو ایک شیطان باقی شیاطین سے کہتا ہے کہ تمہارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، آ جائے کھانے میں شریک ہو جائے۔ تو گویا کہ کھانے کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، رہائش کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، تو پھر بڑی خوشی خوشی وہ رہتے ہیں، تنگ بھی کرتے رہتے ہیں، اسی گھر میں عیش بھی کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ
ہم خود شیاطین کو اپنے گھر میں دعوت دیتے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو خدائی محافظ فرشتے ہوتے ہیں، ہمارے کچھ کرتوتوں کی وجہ سے وہ فرشتے ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ مثلا یہ فرشتے بڑے باحیا ہوتے ہیں، اتنے باحیا ہوتے ہیں کہ جب بندہ بیت الخلا میں داخل ہوتا ہے تو یہ فرشتے ساتھ نہیں جاتے، رحمت کے فرشتے بیت الخلا کے ساتھ جو محافظ ہوتے ساتھ نہیں جاتے۔ گھر میں اگر کوئی خاتون ننگے سر پھر رہی ہے، فرشتے کو گھر چھوڑ دیتے ہیں، شرم آتی ہے۔ ہاں کبھی کبھار تو سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے مجبوری میں، لیکن اگر کسی خاتون نے عادت بنائی ہوئی ہے اور مستقل گھر میں ننگے سر پھرتے رہتی ہے، فرشتے اس گھر سے نہیں نکلتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب۔ جس گھر میں کتا ہوتا ہے، لوگ شوقیہ طور پہ کتا پالتے ہیں، نہ وہ پہرے کے لیے ہوتا ہے نہ وہ شکار کے لیے ہوتا ہے، فقط شوقیہ طور پہ کتا پالتے ہیں، ایسے گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جس گھر میں تصویریں آویزاں ہوتی ہیں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس۔ جس قافلے میں کتا جا رہا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے۔ یا جس قافلے میں جانور کے گلے میں گھنٹی ہوتی ہے، اس گھنٹی کی آواز سے فرشتوں کو اتنی نفرت ہے کہ اس قافلے کے ساتھ فرشتے نہیں جاتے۔ اور گھنٹی کی تو سادہ آواز ہوتی ہے جو جانور کے گلے میں ڈالتے ہیں، اور یہ جو ہماری جیبوں میں ہر وقت بجنے والے یہ موبائل ہیں اور یہ مختلف قسم کے ٹونز ہیں، اور یا پھر گھروں میں میوزک اور موسیقی کے آلات بج رہے ہوتے ہیں، ساز بازوں کی بھرمار ہے، تو ان حالات میں فرشتے کہاں اس گھر میں ٹھہر سکتے ہیں؟ تو گویا کہ ہم اپنی غلطی کے ساتھ فرشتوں کو اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتے جو خدائی محافظ کا کام دیتے ہیں، شیاطین کو ہم سے دور بھگاتے ہیں۔ تو گھر میں تصویر کیوں لٹکاتے ہیں کہ فرشتوں کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے؟ کتے کیوں پالتے ہیں کہ فرشتوں کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے؟ میوزک اور موسیقی کے آلات کیوں بجاتے ہیں کہ فرشتوں کا داخلہ ممنوع ہو جاتا ہے؟ اسی طریقے سے جب ہماری بہنیں اور بیٹیاں گھر سے باہر نکلتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے المرأۃ عورۃ، عورت یہ تو چھپنے والی اور چھپانے والی چیز ہے، فإذا خرجت استشرفها الشیطان، اور جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طاق میں ہوتا ہے، شیطان طاق میں ہوتا ہے۔ اب جب چہرے کا پردہ نہیں ہے تو اللہ کے فرشتے تو اس پر لعنت بھیجتے ہیں، جیسا کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ فرشتے تو ساتھ نہیں جاتے، جب فرشتے ساتھ نہیں جاتے تو پھر ظاہری بات ہے کہ جنات کو کھل کے کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک طرف تو کسی بیٹی کا بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلنا فرشتوں کو پیچھے دھکیلنے اور شیاطین کو اپنی طرف آنے کی دعوت دینے کے مترادف ہے۔ دوسری جانب صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جب کوئی بندہ صبح سویرے بازار کی طرف جاتا ہے غدا برأیت الشیطان، تو وہ شیطان کا جھنڈا لے کر بازار کی طرف جا رہا ہوتا ہے، گویا کہ بازار یہ شیاطین اور جنات کے اڈے ہوتے ہیں۔ اب اگر خواتین پردہ کیے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہیں، رحمت کے فرشتے ساتھ نہیں ہوتے، ادھر پھر بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے، اور وہاں پہ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ پھر شیاطین اور جنات کے ڈیرے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ پھر جنات اور شیاطین کو بھی تو چھیڑ چھاڑ اچھی لگتی ہے، تو وہ چھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کپڑوں کو کٹ لگے، کبھی کہتے ہیں کہ بال کٹ رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کپڑوں کو آگ لگی، کبھی کہتے ہیں دورے پڑتے ہیں، خون کی چھینٹیں پڑتی۔ یہ سارے جو شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت کا
جو قدرتی انتظام فرمایا ہے، ہم اس خدائی تحفظ سے اپنے آپ کو خود باہر نکال کے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ حق بنتا ہے کہ ایک تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے وہ رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہ کچھ اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے ویسے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جیسے میں نے کہہ دیا کہ بیت الخلاء میں بندہ داخل ہوتا ہے تو یہ فرشتے جو رحمت کے ہیں ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ساتھ نہیں ہوتے۔ یا بندہ کسی ایسی کیفیت میں ہے کہ جسم پہ کپڑا نہیں ہے، کپڑے تبدیل کر رہا ہے، یا دوسری امور میں کہ جسم پہ کپڑے نہیں ہوتے، تو ان حالات میں فرشتے ساتھ نہیں ہوتے، پھر حفاظت کیسی ہوگی؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسنون دعائیں بتائی ہیں کہ ان دعاؤں کے ذریعے تم شیاطین اور جنات کے حملوں سے بچ سکتے ہو۔ فرمایا ان هذه الحشوش محتضرة فاذا دخل احدكم الخلاء فليقل اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ جو تمہارے بیت الخلاء ہے یہ تو جنات اور شیاطین کے اڈے ہیں، تم میں سے کوئی بندہ بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو مسنون دعا پڑھا کرے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ وہ خبیث شیاطین اور خبیث جنیاں اور چڑیل، اللہ میں ان کی شرارت سے پناہ مانگتا ہوں۔ بندہ اس طریقے سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب بیت الخلاء میں شیاطین اور جنات کے ڈھیرے ہوتے ہیں، وہاں ان کے مرد نر بھی ہوتے ہیں اور مادہ بھی ہوتی ہیں، تو جب کوئی مرد داخل ہوتا ہے اور اپنے جسم سے کپڑے ہٹاتا ہے تو وہ توہین سمجھتے ہیں، ہماری مادہ کے سامنے اس نے اپنے کپڑے ہٹا لیے، پھر وہ غصہ کرتے ہیں، پھر وہ بدلہ لیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر ما بین اعین الجن و بین عورات بنی آدم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ جب کوئی بندہ کپڑے ہٹاتا ہے اس سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھ چکا ہوتا ہے، پھر کپڑے ہٹا بھی لیتا ہے، تو جنات اور بندے کی جسم کے درمیان بسم اللہ حائل بن جاتا ہے، اور جنات کو بندے کا وہ بے لباس جسم نظر نہیں آتا۔ اس طریقے سے جنات کے شر اور شرارتوں سے بندہ بچ جاتا ہے۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے شیاطین رحمت کے فرشتے ہم سے ہٹ جاتے ہیں اور شیاطین پھر ہمیں تنگ کرتے رہتے ہیں، اور اکثر ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کوئی مسئلہ بن جاتا ہے پھر ہمارا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی اچھے عامل کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور عامل اچھا ہو۔ میرے بھائیو معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ 100 میں سے 2 عامل شاید اچھے ہوں، 98 عامل غیر اچھے ہوتے ہیں۔ ان کا کاروبار ہے، ان کا پیشہ ہوتا ہے، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کام چلتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کیس جنات کا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ خواہ ہمیں جنات کا کیس بنا دیتے کہ وہ بڑے جنات ہیں اور بڑے دیو ہیں، اور 3 ہندو ہیں اور 2 عیسائی ہیں اور 1 مسلمان ہے، یہ بھی بتا دیتے ہیں یہ اتنے ہندو ہیں اور اتنے عیسائی ہیں، اتنے مسلمان ہیں، بس کسی بندے کو نفسیاتی طور پہ مرعوب کرنا اور پریشان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور آپ یقین کریں ان کو ایسے ٹیکنیک آتے ہیں، ایسے سبحان اللہ، یعنی اچھا بڑا سمجھدار بندہ ایسا ہے ان کو وہ بیوقوف بن جاتا ہے۔ میں اپنے ایک دوست کو جانتا ہوں، مفتی ہے، گھر میں کوئی مسئلہ بن گیا، چلو گھر میں لڑائی جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں، تو ان کی بیوی ہے تو بھابیاں ہیں، لڑائیاں کر رہی ہیں، تو لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر ہم تو فیم سے مسئلہ حل کر دیں، نہیں لگتا یہ کہ ہمارے گھر میں کوئی اثرات ہیں۔ اب اثرات کے لیے ایک عامل کو بلایا، عامل جو ہی گھر میں داخل ہو گیا، اس نے ایسے آنکھیں کھولی، یا اللہ میں حیران ہوں تم لوگ اس گھر میں رہ کیسے رہے ہو، تمہاری ہمت ہے، اس گھر میں تو ایسا حال ہے، دیکھنا دیواروں کے اوپر جنات ہے، وہ چھت کے اوپر جنات، وہ درخت کے اوپر جنات ہے، حیران کی والی بات ہے، آپ لوگ کیسے جی رہے ہیں؟ اور گھر والوں کو اتنا پریشان کر دیا کہ واقعی پہلے تو ہم جی رہے تھے، لگتا ہے کہ آج ہم نہیں جی سکیں گے،
کیونکہ آخری رات اچھا کیا کرنا چاہیے تو بس میں اس کا علاج کر لیتا ہوں. پھر اپنے موکلات کو بلا لیا, کوئی پڑھائی کر لی, پھر کہنے لگا اپنے آپ کے ساتھ پکڑو اور مارو, اور وہ بھاگ گیا اور وہ بھاگ گیا. اس طرح ادھر ادھر بھاگ گئے, اتنے پکڑے دیے, اتنے گرفتار ہو گئے, اتنے مارے گئے, اتنے زخمی ہو گئے اور اتنے بھاگ گئے. یہ بھاگنے والے بھی چھوڑ دیتے, کچھ بھاگ گئے تاکہ دوبارہ ہمارے لیے بھی آنے کا راستہ ہمارا. 10,000 کو گرفتار کر کے ایک بوتل کے اندر بند کر دیا. تماشا, یعنی بندہ اچھا بڑا سمجھدار بندہ بھی عقل کام چھوڑ جاتی ہے, ایسی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اتنے گرفتار ہو گئے, اتنے مر گئے, اور ہزاروں سے کم کی تعداد ہوتی نہیں ہے, اور اتنے بھاگ گئے. اچھا دوبارہ نہیں آئیں گے, مسئلہ حل ہو گیا, مجھے میری فیس دے دو. فیس لے لی اور چلے گئے. 3-4 دنوں کے بعد پھر وہی حالات, پھر آ گئے. پھر آ گئے تو کہنے لگا وہ جو بھاگ گئے تھے نا زندہ, وہ اوروں کو لے کے آ گئے. اب ایک مرتبہ پھر مارے کا برپا ہوگا, تو پھر اتنے پکڑے گئے, اتنے مارے گئے, اتنے گرفتار ہو گئے, اتنے زخمی ہو گئے. پھر دوبارہ چلے گئے, دوبارہ نہیں آئے, لیکن کچھ بچ کے بھاگ گئے. یہ بھاگنے والے بھی ضروری ہوتے ہیں. پھر چند دنوں کے بعد جب دوبارہ بلا لیا کیا, پھر حالات خراب ہیں. ادھر سے اس نے دیکھ لیا کہ جو کچھ ان بیچاروں کے پاس جمع پونجی تھی وہ تو میں نے اپنی سمیٹ لی ہے. تو تیسری مرتبہ میں کہہ دیا کہ یار حالات بہت خراب ہیں, اب میرے بس سے باہر ہے. اب جو وہ اس دفعہ جنات لے کے آئے ہیں نا, اب یہ میرے سے کم نہیں ہوتے, میرے بس سے باہر بات ہے, کسی اور کو. یہ ان کا کام ہے. میں مانتا ہوں کہ کچھ عملیات والے اچھے ہوتے ہیں, باقی وہ صحیح ہوتے ہیں. اور ایسی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کئی مرتبہ جنات آتے ہیں, یہ اچھی طبیعت کی جنات ہوتے ہیں, وہ شرارت کی نیت سے نہیں آتے, ویسے خوشطبی کے طور پہ آتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں. بعض جنات تو ہوتے شریر ہیں, شیاطین ہوتے, تنگ کرتے ہیں. بعض آتے ہیں خوشطبی کے طور پہ اور خواہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں. ان کا وہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا, وہ چھیڑ چھاڑ کر کے اس طرح کے انسان ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں, خوشطبی کرتے ہیں, اس طرح یہ بھی خوشطبی کرتے رہتے ہیں. تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی بندے سے کوئی بات کریں اور وہ چھیڑ جائے, پھر ہر بندہ اس کو وہی بات کرتا رہتا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے. اگر وہ چھیڑے نا تو پھر کوئی پرواہ نہیں کرتا, چھوڑ دیتے ہیں. ایسی ہی شیاطین کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, جنات کا مسئلہ ہوتا ہے. اگر ایک مرتبہ بندہ پریشان ہو گیا اور چھیڑ دیا تو پریشان کرتے رہتے ہیں, اگر نہیں پریشان ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی بندہ ہوتا ہے, وہ تنگ کرتا رہتا ہے. قریب کے شہر میں, اصل میں تجربات اس لیے بتاتا ہوں, میرا مزاج نہیں ہے, لیکن اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی گھر میں اس طرح کی پریشانیوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. ہمارے جاننے والے کچھ لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں آگ لگ جاتی ہے, کبھی کپڑوں کو آگ لگ گئی, کبھی بستروں میں آگ لگ گئی, کبھی پردے کو آگ لگ گئی. تعلق والے ہیں تو میرا تو ویسی فیلڈ بھی نہیں ہے, لیکن میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں. کبھی کبھار بندہ ویسے دیکھنے کے لیے کہ یہ ہے کیا مسئلہ, کیا ماجرا ہے. مجھے عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی ڈرامہ ہو, حقیقت میں کوئی جن وغیرہ نہ ہو. جب میں ان کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھ لیا کہ ایک ہی گھر میں 3 بھائی رہتے تھے, انہیں بڑی ساری چاردیواری, اور ایک کونے میں ایک بھائی نے 3-4 کمرے بنائے تھے, اگلے کونے میں اگلے بھائی نے بنائے تھے, اگلے کونے میں اگلے بھائی نے بنائے تھے. تو 3 بھائی تھے یا شاید 4 تھے, تو ایک ہی چاردیواری کے اندر رہ رہے تھے. تو مجھے یہ شک پڑ گیا کہ شاید یہ ایک بھائی کے اہل و عیال ان لوگوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں, اور یہ وہی لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں. ان کی بے دھیانی میں کہیں آگ لگائی تو کہیں شرارت کر لی, کپڑے پھٹ گئے تو کینچی سے کٹ لگ گئے. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ایسا کریں کہ میں آپ کے لیے پانی دم کرتا ہوں, اور آپ نے پانی یہ اپنے 3-4 کمروں کے سامنے ایسے چھڑکنا ہے, اور دوسرے جو گھروں کے لوگ ہیں نا وہ ادھر داخل نہ ہوں. آپ کے اپنے بچے, اپنی بیوی تو یہاں رہے گی, لیکن ان گھروں کے بچے اور بڑے یہاں داخل نہیں ہوں گے. 3 دن کے لیے پابندی لگا رہی ہوں. میرا صرف یہ مقصد تھا کہ اگر وہ لوگ تنگ کرتے ہیں تو پتہ چل جائے گا. تو انہوں نے وہ پانی روزانہ چھڑکنا شروع کر دیا, اور وہ لوگ نہیں آ رہے تھے گھر میں. 2 دن تو آگ نہیں لگی, اور تیسرے دن آگ لگ گئی.
تو میں سمجھ گیا کہ باہر والا کوئی شرارت نہیں کرتا، اسی گھر کے کچھ لوگ ہیں جو شرارت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بیٹا ہے، وہ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہے، قرآن کا حافظ ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ پرائمری میں پڑھتا ہے، اس کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں۔ 2 بیٹیاں تھیں، مجھے شک تھا کہ شاید یہ بیٹیاں ہیں، جوان العمر ہیں، کئی مرتبہ مسائل ہوتے ہیں گھروں میں، رشتوں کے مسائل ہوتے ہیں، دوسرے مسائل ہوتے ہیں، تو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے ان کے بارے میں شک تھا۔ میں نے ان کو بلایا، پردے کے پیچھے بیٹھا کے ان سے پوچھا، انہیں کچھ وظاہر بتا دیے۔ میں نے کہا آپ کے اوپر کبھی کوئی دورہ وغیرہ پڑتا ہو، کوئی آپ نظر آتے ہو، کوئی ڈر گھبراہٹ ہوتی ہو؟ صرف مقصد میں رہتا ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک سلیم مطبع تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کے کوئی عزیز و اقارب ہیں؟ کہنے لگے ہاں میرے عزیز و اقارب تو ہیں، رشتہ دار ہیں، جو میری بہن رہتی ہے فلاں قصبے میں۔ میں نے کہا اپنی ایک بیٹی کو فلاں قصبے میں بھیج دو، ہفتے کے لیے وہاں چلی جائے۔ ایک بیٹی کو وہاں بھیج دیا، تو اس گھر میں تو اطمینان اور سکون تھا، وہ باپ کے گھر میں، وہ جہاں چلی گئی اس گھر میں آگ لگ۔ میں سمجھ گیا کہ وہاں چلے گئی تو وہاں آگ لگ گئی، تو آگ لگانے والا کون ہے؟ پھر جب میں نے اس کو بلا لیا، میں نے کہا لے آئے، وہ مدرسے میں بلا لیا اس لڑکی کو۔ میں نے کہا کہ خدا کی بندی، آپ کیوں تنگ کرتے ہیں دوسروں کو؟ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا آپ پر جنات کا اثر ہے، میں آپ کے اوپر اصلی جن بھیج دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گی کہ جنات آگ سے بنے ہوتے ہیں۔ وہ بیچاری ڈر گئی، اس نے صاف بتا دیا کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو یہ صرف ایک بات ہے، یقین کریں میرے سامنے 20 ایسے واقعات ہیں، اس وقت ٹائم میں نہیں بتا سکتا، لیکن 20 میں بتاؤں، بلا مبالغہ بتا رہا ہوں، میں سینکڑوں نہیں بتا رہا، لیکن 20 میں آپ کو گن کے بتا سکتا ہوں کہ کوئی جن نہیں ہوتے، کوئی اور کچھ نہیں ہوتا، خالص بس تصنع ہوتا ہے۔ یہ بہاری سے ایک بندہ میرے پاس، بہاری نہیں پورے والا سے، گرمیوں کا موسم تھا، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے مدرسے میں رات کا وقت تھا، عشاء کے بعد شدید آندھی آئی ہوئی تھی، اتنی شدید آندھی کہ بالکل رات کا وقت بجلی چلی گئی تھی، 5 فٹ کے فاصلے پہ بندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اچانک مدرسے کے صحن میں شور برپا ہو گیا، اونچی آواز سے کوئی بندہ مارے لگا رہا تھا۔ میں نے کہا یار یہ کیا تماشا ہو گیا، کیا پریشانی؟ جب میں باہر نکل آیا تو میں نے دیکھ لیا کہ مدرسے کے صحن میں 3 بندے کھڑے تھے، اور درمیان میں چھوٹا ایک اور بندہ تھا، اور اس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، وہ چیخا تھا، چلا رہا تھا۔ میں نے جب قریب سے جا کے دیکھ لیا موبائل کی روشنی میں، تو نظر تو مجھے آ گیا کہ کوئی ایک بندہ ہے بیچارہ رسی میں بندھا ہوا ہے۔ میں نے سب سے مصافحہ کیا، وہ جو بندہ رسی میں بندھا ہوا تھا کہتے میں تو آپ سے معانقہ کروں گا، اب کاٹ بھی ماشاءاللہ کافی بڑا، اور کہتے میں معانقہ کروں گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے معانقہ تو کر لیا۔ خیر میں نے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتا دیا کہ دماغی توازن خراب ہے، یہ گھر سے باہر نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور جنات ہے، اور بیچارے گھر والے بہت پریشان تھے۔ میں نے کہا چلو اس کو لے میرے پاس، کمرے میں لے کے آ گئے، باقیوں کو میں نے نکال دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ ویسے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقیوں کو میں نے نکال دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، صاف بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں چل جاتا، میں پھر گھر سے باہر جاتا ہوں تو میں کپڑے پھاڑتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا، مجھ پہ جنات کا اثر ہے، تو یہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ شادی ہو چکی ہے؟ کہتے سارا مسئلہ ہی شادی کا ہے۔ میں نے کہا تو صاف بتا دو۔ پتہ چلا یوں کہ اس اللہ کے بندے کی شادی پہلے ہو چکی تھی، اور اس نے خامخواہ میں اپنی بیوی کو طلاق دی۔ تو گھر والے اس بات پہ غصے تھے کہ جب تیری شادی ہم نے اچھی جگہ پہ کی تھی، اچھی لڑکی تھی، خامخواہ تو نے طلاق دی ہے، اور ہم دوبارہ تمہاری شادی نہیں کریں، اور اس کا اصرار تھا کہ میری شادی کر لو۔ گھر والے کہہ رہے تھے کہ آپ نے پچھلی لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے دوبارہ تمہاری شادی نہیں کروائی۔ بس اس نے کہا سارا مسئلہ ہی شادی کا بنا ہے۔ بس پھر میں نے اس کے گھر والوں کو سمجھایا، اس کو تعویذ بنا کے دے دی کہ چلو یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ خود بھی کوشش کریں کہ اس کا مسئلہ حل کر دیں۔ ٹھیک ہو؟ آج بھی وہ بندہ آتا ہے اور اس کو کوئی احساس نہیں ہے، آتا ہے مجھے کہتا ہے میں وہ واپڈا والا ہوں، وہ واپڈا میں ملازم ہے، مجھے اپنا تعارف بھی کراتا ہے کہ میں وہ واپڈا والا ہوں جو جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو، کئی مرتبہ یہ حقیقت میں جنات کا کیس نہیں ہوتا، یہ کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ایکٹنگ کی جاتی ہے اور یہ تصنع اختیار کیا جاتا ہے،
لیکن اگر جنات کا مسئلہ ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ بات سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. عملیات والوں کے پاس جائیں گے مسئلہ حل نہیں ہوتا. صحیح ترمذی شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے, زمین اور آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں سے 2 آیتیں قرآن مجید میں نازل فرمائیں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں, آمن الرسول سے لے کر سورۃ بقرہ کے آخر تک, کسی گھر میں 3 دن کے لیے پڑھی جائیں تو اس گھر میں کوئی جن, کوئی شیطان نہیں ٹھہر سکتا. اب عملیات والے آپ کو وظائف بتاتے ہیں, ہم بڑے یقین کر لیتے ہیں, جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا ہے, اس سے زیادہ کوئی صحیح اور مجرد وظیفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرح کے وظائف کر لیا کریں, مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں. حدیث شریف میں آتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. تو سورۃ البقرہ پڑھنے کا عادت بنایا کریں. اگر آپ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھ سکتے, تو آج کل تو آسانی ہو گئی ہے کہ لوگ ریکارڈنگ لگا لیتے ہیں, تو وہ تقریباً 50 منٹ میں یا 60 منٹ میں 1 گھنٹے میں وہ ریکارڈنگ میں سورۃ بقرہ ختم ہو جاتی ہے, گھر میں لگا دیتے ہیں, چل رہی ہوتی ہے, گھر کی خواتین اپنا کام کاج کر رہی ہوتی ہیں. یوں بھی شیاطین کے اثرات کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ فطر کی کھجوریں بہت ساری جمع ہو گئی. رمضان شریف کا مہینہ تھا, صحابہ کرام صدقہ فطر کی کھجوریں حضور کے پاس جمع کراتے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں حضور نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ, یہ صدقہ فطر کی کھجوریں جمع ہو چکی ہیں, رات کے وقت ذرا پہلا دے دیا کرو, ایسا نہ ہو کہ چور آ جائے اور لے کے چلا جائے. فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت پہلا دے رہا تھا, آدھی رات کا وقت تھا کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا, تیز تیز چلتا ہوا آیا اور سیدھا کھجور کے ڈھیر کے پاس بیٹھ گیا اور ایسی جھولی پھیلائی اور دونوں ہاتھوں سے ڈبے بھر بھر کے جھولی میں ڈالنے شروع کر دی. میں بھاگ پڑا, میں نے اس کو پکڑ لیا, میں نے کہا تو چور ہے اور تو مسجد سے چوری کرتا ہے, میں تمہیں صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. تو اس نے مجھے کہا کہ میں پیشہ ور چور نہیں ہوں, مجبور ہوں, عیالدار ہوں, بچوں کے لیے کھانے کا کچھ نہیں تھا, اس لیے میں نے مجبوراً یہ قدم اٹھایا ہے, میں دوبارہ نہیں آؤں گا, مجھے معاف کر دو. میں نے معاف کر کے اس کو چھوڑ دیا. صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود پوچھا کہ ابو ہریرہ آپ کے چور کا کیا مانا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی, اس کو تو میں نے پکڑا ہوا تھا, لیکن اس نے مجھے محنت سماجت کر لی کہ میں کوئی پیشہ ور چور نہیں ہوں, مجبور ہوں, عیالدار ہوں. مجھے اس پہ ترس آیا, میں نے چھوڑ دیا. فرمایا کہ کب بکا وہ سیعود, اس نے جھوٹ بولا ہے, دوبارہ لوٹ کے آئے گا, یہ دوبارہ آئے گا. فرماتے ہیں کہ اگلی رات میں اور زیادہ مستعد بیٹھا ہوا تھا کہ یہ دوبارہ لوٹ کے آئے گا. آدھی رات کے وقت وہ دوبارہ آیا, پھر دوبارہ جھولی میں کھجوریں ڈالنے شروع کر دی. میں نے پھر پکڑ لیا. میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, چوری بھی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, کل تم نے کہا تھا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا, تو دوبارہ آ گیا. اس نے پھر محنت سماجت شروع کر دی, میں عیالدار ہوں, میں غریب ہوں, میرے بچے بھوکے تھے, مجبوراً میں نے یہ قدم اٹھایا, ورنہ میں ایسا کوئی کام کرنے والا نہیں ہوں, مجھے معاف کر دو, میں دوبارہ نہیں آؤں گا. مجھے ترس آ گیا, میں نے پھر چھوڑ دیا. صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ آپ کی چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا میں نے تو پکڑا ہوا تھا, لیکن اس نے ایسی باتیں کر لی, مجھے ترس آیا, میں نے چھوڑ دیا. تو میں کہا بکا وہ سیعود, جھوٹ بولا ہے اس نے, دوبارہ رات کو پھر آئے گا. اگلی رات میں اور زیادہ مستعد بیٹھا ہوا تھا کہ یہ ضرور آئے گا, اور میں نے آج اس کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. اور جب رات کے وقت وہ آیا اور میں نے دوبارہ پکڑا, میں نے کہا آج تو جو کچھ بھی ہو جائے میں نے نہیں چھوڑنا. جب وہ سمجھ گیا کہ مجھے اس طرح نہیں چھوڑ رہا, تو اس نے مجھے کہا کہ اچھا
میں آپ کو ایک قیمتی بات بتاتا ہوں، اگر آپ کو پسند آ جائے پھر تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ میں نے کہا ہاں آپ قیمتی بات بتا دیں۔ اس نے مجھے قیمتی بات یہ بتائی کہ جب آپ رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کریں، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کریں، اور اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ شیاطین اور جنات نہ آپ کے قریب آ سکیں گے، نہ آپ کے اہل و عیال کے قریب آ سکیں گے۔ شیاطین اور جنات آپ کے قریب نہیں آ سکیں گے، آپ کے اہل و عیال کے قریب نہیں آ سکیں گے۔ فرماتے بات مجھے اچھی لگی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ آپ کی چور کا کیا بنا؟ میں نے کہا اللہ کے نبی اس کو تو میں نے پکڑا ہوا تھا اور آج تو میں نے چھوڑنا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے ایک قیمتی بات بتائی، مجھے وہ اچھی لگی تو میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا کیا قیمتی بات بتائی؟ میں نے کہا اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ آیت الکرسی پڑھا کریں تو اللہ کی طرف سے محافظ فرشتہ ہوگا، شیاطین اور جنات نہ آپ کے قریب آ سکیں گے، نہ آپ کے اہل و عیال کے قریب آ سکیں گے۔ تو جب میں نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ وہو کذوب، یہ بات اس نے سچی کی ہے، ویسے ہے بڑا جھوٹا، بڑا جھوٹا ہے، اس نے یہ بات سچی کی ہے۔ پھر مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 3 راتیں مسلسل چوری کرنے کے لیے جو بندہ آ رہا تھا یہ کون تھا؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا۔ فرمایا شیطان ہی تو تھا، شیطان ہی تو تھا جو چوری کرنے کے لیے آتا تھا، اور شیطان نے خود کہہ دیا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، شیاطین اور جنات نہ آپ کے قریب آ سکیں گے، نہ آپ کے اہل و عیال کے قریب آ سکیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بات اس نے سچی کی۔ تو یہ وہ وظیفہ ہے، ہم اہتمام سے کر لیا کریں، کوئی دشواری پیش نہیں آتی، ہم یہ کر لیا کریں تو انشاءاللہ شیاطین اور جنات سے ہم محفوظ رہیں گے۔ تو ایک تو ایسا کام نہ کریں کہ ہم اپنے گھر میں خود شیاطین کو آنے کی دعوت دیں، دوسرا کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو محافظ فرشتے مقرر ہیں وہ فرشتے ہمارے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ تیسری بات یہ کہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، اور چوتھی بات یہ کہ اولیاء کا ان کے پاس جانے کی بجائے یہ آسان سا عمل کر لیا کریں۔ یقین کریں اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین اور جنات کی شرور اور فتنوں سے مأمون و محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔